اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ مرزا جیل میں جو ہے جس نے اپنا ایک نیا عقیدہ، ویسے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی اور برطانیہ کے کہنے پر اس کی بنیاد رکھی گئی، جس طرح کہ مسٹر ایمفرے اور دی اسپیگر رسالہ برطانیہ کا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، یا اسپیگر رسالہ اس کے اندر یہ ساری باتیں آ چکی ہیں، وہ وضاحت کر گیا ہے مسٹر ایمفرے۔ اس کے نئے فرقے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہی شیطانی کرنے میں وہی بہت تھا، لیکن چونکہ انگریز کو اس سے بھی بڑا کوئی نہ کوئی شیطان چاہیے نا، جو اس سے بھی بڑھ کر بڑا شیطان ہو، تو انہوں نے اچھا چناؤ کیا، اس کو چنا ہے۔ تو اگلے دن ایک اس کا کلپ مجھے دوست نے سینڈ کیا، جس کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے نا، کتاب کا نام ہے جال حق، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ویسے تو اگر اس کے ایک ایک جھوٹ پر گفتگو کی جائے نا، تو ایک ایک جھوٹ پر آدھے آدھے گھنٹے کا کلپ تیار ہو سکتا ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ چونکہ دور اس طرح کا ہے، اور پھر لوگوں کو علماء سے متنفر اتنا کر دیا گیا ہے، عام لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو، کہ میں نے پہلے بھی ایک کلپ کے اندر عرض کیا ہے کہ اس کا طریقہ واردات بالکل مرزائیوں والا ہے، قادیانیوں والا ہے، کہ وہ بھی پہلے علماء سے متنفر کرتے ہیں نوجوانوں کو اور لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی بے عین ہی وہی طریقہ کار ہے۔ تو اس نے ایک بڑا غلیظ لفظ استعمال کیا تھا، وہ غلیظ لفظ سماعت کریں۔ اس نے کہا تھا یہ فتنہ کی جڑ ہے یہ کتاب جال حق۔ تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ فتنہ کی جڑ ہے یا یہ ہدایت کی، قرآن پاک حدیث پاک کے بعد قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس بیچارے جاہل کے بچے کو کیا پتا۔ اور دوسری جو مجھے وجہ سمجھ آئی ہے کہ اس نے فتنہ کی جڑ اس کتاب کو کیوں قرار دیا، اس لیے قرار دیا کہ اس کتاب کا اس کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی بھی قبر سے کھڑا ہو کر آ جائے نا، تو اس کے پاس بھی اس کتاب کا جواب نہیں، اور پھر جب دانت کھٹے ہوتے ہیں تو پھر آخر کار کہنا تو پڑتا ہے نا کہ انگور کھٹے ہیں۔ تو یہ وہی مسئلہ ہے، انگور کھٹے ہیں، ورنہ یہ 5 مرتبہ بھی آ جائے پیدا ہو کر، دوبارہ پیدا ہو کر، پھر دوبارہ پیدا ہو کر، تو اس کتاب کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے جو تحقیقی کتاب یہ لکھی اور قرآن حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے، اس کے پاس، اس کے باپ دادوں کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو اب لفظ علم غیب کے بارے میں صرف مقدمہ تمہیدیہ کے طور پر میں نے عرض کرنا ہے، باقی رہا قرآن اور حدیث سے دلائل، تو وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گنجائش عطا فرمائی، یعنی کہ ٹائم مجھے ملا، تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کر کے انشاءاللہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے۔ اس نے تو درمیان سے مسئلہ اٹھا رکھنا، علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، کس کے پاس نہیں، نبی کے پاس نہیں، فلاں ہے، اس نے اٹھا رکھا۔ تو ابھی جو ہے سن رہے تھے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور اگر میرے پاس غیب ہوتا، آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ میں خیر کثیر اکٹھی کر لیتا، قرآن پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیرے ذہن کی وہاں تک پرواز نہیں جہاں سے اہل سنت و جماعت کا پاکیزہ عقیدہ شروع ہوتا ہے، تیرے سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ
ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو بس یہ ہے کہ تو اپنی جاہل عوام کو مطمئن کرتا رہے جہاں تک ہو سکے، جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے گا، ورنہ تیرے جیسے کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو اب پہلے بنیادی طور پر ایک بات سماعت فرمائیں، وہ بات کیا ہے کہ لفظ علم غیب، علم کا معنی غیب، اس کی اضافت ہے غیب کی طرف، علم یعنی غیب کا علم۔ اس کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، وہ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کے دلائل پر مبنی ایک کلپ اور عرض کریں گے جو میرے سامعین اور حاضرین و ناظرین ہیں۔ جو حاضرین ہیں وہ تو سماعت فرما رہے ہیں، لیکن جو میرے چینل پہ مجھے سننے والے ہیں وہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ غیب کی تعریف، وہ پوشیدہ چیز جسے انسان حواس خمسہ یعنی کان، ناک، ہاتھ، زبان اور آنکھ سے معلوم نہ کر سکے، اور نہ ہی بداہتاً عقل اس کا ادراک کر سکے، جس کے بارے میں بہت سارے عام مفسرین کرام نے بھئی تفسیر کبیر اور سورہ بقرہ شریف کے اسی آیہ مبارکہ، بہت ساری آیات مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے، جس طرح قول جمہور مفسرین ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسۃ ہم هذا ينقسم الى ما علیہ دلیل و الى ما لا دلیل علیہ۔ عام مفسرین کا یہ قول ہے کہ غیب وہ ہے، اس کو تو چاہیے تھا پہلے غیب کی یہ تعریف کرتا، لیکن یہ بیچارہ کیسے تعریف کر سکتا ہے، نہ اس کو علم کی ہوا لگی، دو چار کتابیں اردو کی پڑھ کے، اور پیچھے جو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو روزانہ مضمون تیار کرواتے ہیں، اور مضمون تیار کروانے کے بعد آ کر یہ اپنے چینل پر بیٹھ جاتا ہے، اپنی ریکارڈنگ کروا دیتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اجے تو بڑا کچھ میں بچو کٹوا دینا۔ تو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنی ساری بکواسیات ہوں گی اس کی جو کٹوا دیتا ہے، جو عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں۔ تو عام مفسرین کا یہ قول ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو۔ پھر غیب کی دو قسمیں، ایک تو وہ جس پر دلیل ہے، دوسرے وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، ما لا علیہ دلیل، یہ غیب یعنی غیب کا جاننا، اور آگے پھر اس کی دو قسمیں۔ تو یہ تو وہابی اور دیوبندی جتنے بھی فرق والے ہیں وہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ یہ غیب کی اقسام ہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنا ایک نیا فرقہ بنانا ہے تو آخر کسی گدھے کو تو حلال کہنا پڑے گا نا، یا مشہور ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پانی کے لیے غیب مدینہ نہیں، یا تو خود اپنی آنکھ سے دیکھنے کی حاصل کر چکا ہے، یا کسی حاجی وغیرہ سے سن کر۔ آگے پھر غیب جو دلائل سے معلوم ہو سکے، جیسے جنت، دوزخ، جن و ملائکہ، کیونکہ قرآن پاک میں انہیں جانا گیا قرآن پاک پڑھ کر۔ جو دلائل سے معلوم نہ ہو سکے، جس طرح علم قیامت، انسان کی موت، انسان کے نیک بخت یا بدبخت ہونے کا علم یعنی جاننا، وہ پوشیدہ شے جو بذریعہ آلات جانی جائے وہ علم غیب نہیں، کیونکہ یہ حواس سے معلوم ہوئی، اور قاعدہ ہم نے بیان کر دیا جو حواس سے معلوم ہو وہ غیب نہیں، لہذا کوئی اعلیٰ چھپی چیز کو ظاہر کر دے تو وہ غیب نہیں ہے۔ علم غیب کے متعلق ایک دو باتیں ذہن نشین کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دلائل کی طرف آئیں گے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلے یہ سماعت کر لے، غور سے سن لے، سننے کے بعد پھر میرے عقیدے پر یا میرے مسلک میں کوئی شک کی گنجائش ہو تو بالکل کلپ جاری کر سکتا ہے، جس طرح کہ اگلے دن بھی اس نے ملکہ بلقیس والا جو کلپ جاری کیا، جس کے اندر جو میں نے سوالات اٹھائے تھے ان کو ٹچ تک نہیں اس نے کیا، نتیجہ ظاہر ہے۔ بلکہ اس کے جو آگے شٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بریلوی کی بونگی، وہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں،
یعنی جن چیزوں کا اس کو جواب نہ ہے وہ بونگی ہوتا ہے، اور اگر اس کو کسی چیز کا جواب نہ ہے وہ تو بونگی ہے، تو پھر حضرت کے علم کا کیا حال ہوگا؟ یا یہ بات فضول ہے، چونکہ اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، علم غیب کے متعلق تین باتوں کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اور تین چیزوں کا تعلق ضروریات دین سے، اور شرعی ضابطہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ پہلی، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب بالذات ہے، اس کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، اور اللہ کے بتائے بغیر کوئی نبی یا ولی یا مومن ایک حرف تک نہیں جان سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اب اس پر اگر کوئی اعتراض ہے، ہٹ دھرمی نہیں، بے حیائی نہیں، بدتمیزی نہیں، آرام سے اگر جواب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر مقربین جو اس کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کر چکے ہیں، ان کو علم غیب عطا فرمایا۔ وہ دلائل آگے چل کر میں عرض کروں گا جو مقدمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر علم غیب عطا فرمایا۔ اب ہمارا عقیدہ سماعت فرما لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ اور حضور نبی پاک صاحب اللاق تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اقدس کے بارے میں ہمارا مسلک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے لے کر روز آخر تک کا علم عطا فرمایا، اور تمام علوم میں مندرجہ لوح محفوظ نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت سے بھی متعلق بہت اور بے شمار علوم عطا فرمائے۔ ایک ایک لفظ پر میرے توجہ۔ جمیع جزیات خمسہ کا علم دیا، جس میں خاص وقت قیامت کا علم بھی شامل ہے، احوال جمیع مخلوقات، تمام ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا کا علم عطا فرمایا۔ لیکن بئیں ہما حضور کا علم عطائی ہونے کی وجہ سے حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی و قدیم ہونے کی وجہ سے غیر حادث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مساوی نہیں، اگرچہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم متناہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مبارک غیر متناہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تدریجاً علم غیب عطا کیا گیا۔ جس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آپ کا علم مکمل ہو گیا۔ نیز ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ نبی کو جمیع معلومات الہیہ کا احاطہ کر لیا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمیع علوم کا احاطہ فرما لیا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسے عقیدے کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب علم الہی اور علم رسول کے اندر فرق وہ سماعت فرمائیں گے کہ علم الہی کیا ہے اور علم رسول کیا ہے۔ مسئلہ علم کلی میں عام طور پر مبتدعین کہا کرتے ہیں۔ مبتدعین میں جو اس وقت ان کا سرپنچ ہے اور جو ان سے بھی بڑھ کر ہے، کہا کرتے ہیں کہ جب کل اشیاء کا علم حضور کے لیے مان لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مساوی ہو گیا۔ اس لیے اس مقام پر علم کلی کی وضاحت میں ضرور کرتا چلوں، تاکہ کل کو
یہ جو بکواس کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں پہلے اس کو بار بار غور سے سنوں، ایک ایک لفظ غور سے سنوں، پھر اعتراض کروں۔ اور جاننا چاہیے کہ علم کلی کا مطلب یہ نہیں کہ جو خدا عز و جل کا علم ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب حاصل ہے، نہیں، بلکہ مخلوقات اور لوح محفوظ کے کل علوم حضور کو حاصل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم لوح محفوظ میں منحصر نہیں، یہ منحصر نہیں، یعنی اس کا حصار نہیں کیا گیا، بلکہ کروڑوں الواح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا علم نہ اللہ کے علم کے مثل ہے، نہ بعض کی مثل ہے، بلکہ ایک ذرہ علم کے علم میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدا کے علم کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بے مثل و بے مثال ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ خلاصہ ہمارا یہ تھا ہماری گفتگو کا، جو آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ وہ تو میں نے پہلے عرض کیا، قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کہیں عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ تو اب جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق تمام مخلوقات کے علم اور حضور کے علم کے اندر پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی میں نے بات کر دی ہے، اس پر انشاءاللہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جس کے اندر عقل کی رتی ہوگی، جس کے پاس عقل ہوگا، جو ہے گدھا عقل، تو اس کو تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اب آگے تمام مخلوقات کے علم اور حضور کے علم میں وہ مناسبت ہے جو قطرے کو سمندر سے ہے، یعنی تمام مخلوقات کا علم بمنزلہ قطرہ ہے، اور ان کے مقابلہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم بمنزلہ سمندر ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اللہ کے علم کے ساتھ ایسی بھی نہیں جیسے قطرے کو سمندر سے ہو جاتی ہے۔ حضور کے علم مبارک کی نسبت اللہ کے علم سے اس طرح کی بھی نہیں ہے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو سمندر قرار دیا جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مبارک کو اس کے مقابلے میں قطرہ قرار دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ متناہی بھی ہے اور سمندر بھی، اور یہ متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اور اللہ کی تعالیٰ کی نسبت متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں جس طرح مقدار میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اسی طرح کیفیت اور صفت کے لحاظ سے بھی کسی مماثلت کا تصور نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم کلی ماننے سے آپ کے علم کلی کی خدا کے علم سے مساوات لازم آ جاتی ہیں، ان کے جواب میں ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کہ جیسی کرنی چاہیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ غیر متناہی ہے، غیر حد و بے حساب ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کلی یا اس کا احاطہ کرنا جو غیر متناہی ہے، اس کی تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی نبی نے یا کسی ولی نے یا کسی رسول نے آج تک یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر متناہی علم سمندر میں سے ہم نے ایک قطرے کا احاطہ کر لیا ہے بنسبت سمندر کے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی مثال نہیں ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے علم کا جو غیر متناہی سمندر ہے، اس غیر متناہی سمندر میں سے ایک قطرہ اگر نکال لیا جائے تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس ایک قطرے کا احاطہ کر لیا ہے،
چاہے کوئی اللہ کا رسول ہو یا اللہ کا نبی ہو، یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا رسول بھی اللہ کے علم میں برابر کا شریک ہے، اللہ نے سب کچھ فلاں کر دیا فلاں کر دیا، یہ باتیں نہ ہمارا مسلک ہے اور نہ ہی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین اور امت مصطفیٰ کے اندر جو شریر ہیں، شر پھیلا رہے ہیں، قرآن کا نام لے کر اور حدیث مصطفیٰ کا نام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے اس بیچاری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کا مرتبہ اور اپنی معرفت نصیب فرمائے۔